اب آپ نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سعد کوئی عام آدمی نہیں، آپ کے الفاظ ہیں سعد کوئی عام آدمی نہیں، عشرہ مبشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے علاوہ کسی پر اپنے والدین فدا نہیں کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے اپنے ماں اور باپ دونوں کو فدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شرف سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا تھا، عشرہ مبشرہ میں بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا ہو ابی و امی بھی کہا کہ میرے ماں باپ سعد پر فدا ہو جائیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سعد رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ سعد کہہ رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہوا کہ سعد نے یہ کہا، وہ تو روایت ضعیف ہے، لیکن ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں، اسی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک فتویٰ سناتے ہیں، ان کا ایک فیصلہ سناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ اتنی فضیلت والا مانتے ہیں اور ان کی بات کو اتنی اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو بات ان سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے اس کو کیوں ہڑپ کر جاتے ہیں؟ یہ اس تاریخ دمشق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد 59 ہے، صفحہ 161 ہے، 59 نمبر والیوم ہے، اور پیج نمبر 161 ہے، اس کی سند حسن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے دور حکومت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، کون سعد؟ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ کون سعد؟ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ سعد پر قربان ہو جائیں، جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے علاوہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ سعد کہہ رہا ہے، سعد کوئی عام آدمی نہیں، عشرہ مبشرہ ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، کہ آپ یہ احد کے موقع پر کہتے تھے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ سعد کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیے ہوں۔ یہ وہ سعد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، دیکھیں الفاظ پر غور کریں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو اتنا زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گالیاں دینے اور لعنت کرنے کا حکم دیا ہو، اور گالیاں اور لعنت کرنا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناانصافی، ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ ناانصافی ہے نا، تو جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناانصاف تھے معاذ اللہ، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ مرزا صاحب آپ کے لیے اینٹی وینم ہے، تا قیامت اس زہر کا توڑ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اس زہر کو آپ نہیں توڑ سکتے، یہ زہر آپ کو ڈستا رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی ایک روایت سے آپ نے غلط مفہوم انٹرپریشن کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس پر آپ نے ضعیف روایتیں، اور پھر اس پر آپ نے جھوٹ اور خیانتیں شامل کر کے اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ نہیں وہاں تنقید مانا نہیں تھا، وہاں تو مانا تھا کہ لعنت کرو، وہاں تو مانا تھا کہ گالیاں دو، اور وہاں حکم دیا تھا۔ وہ ساری باتیں آپ کی ہم نے غلط ثابت کر دیں، اور جو ثابت بات تھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پسند تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ معاویہ کریں، وہ حق پر مبنی نہ ہو، وہ ناانصافی پر مبنی ہو، ناحق ہو، اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ میں نے عثمان کے بعد معاویہ سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس روایت سے آپ کو عبرت پکڑنی چاہیے، یہ آپ کے علم میں آ گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو آپ سرچ کریں، اس کی آپ ریسرچ کریں، اس کی آپ تحقیق کریں، اور ہمیں بتائیں کہ اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا نہیں۔ اگر ضعیف ہے تو ہمیں بتائیں کیوں ضعیف ہے، اور اگر حسن ہے اس روایت کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، اور پھر اپنی بات سے اعلانیہ رجوع کریں کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناانصافی کا
حکم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں دیا تھا، نہ صحیح مسلم میں ایسی کوئی بات ہے، نہ کسی اور صحیح حدیث میں ایسی بات ہے۔